اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج توکل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا۔ فقال یا غلام، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ پھر فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ پھر فرمایا، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اگر تو مدد مانگے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اپنے رب سے مدد مانگ۔ فرمایا، وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی نفع دیں، لم ينفعوک، یہ نفع نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر وہ چیز جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ پھر فرمایا، لو اجتمعوا علی ان یضروک، اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور تجھے نقصان دینا چاہیں بشیء، کس چیز سے، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ، لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک، یہ تجھے نقصان دینا چاہیں، سارے لوگ جمع ہو کے تجھے نقصان دینا چاہیں، تجھے نقصان نہیں دے سکتے مگر وہ چیز جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی۔ پھر فرمایا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور تحریریں خشک ہو گئیں۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بلا شبہ اللہ کا ولی کامل ہے۔ شرط ہے کہ وہ تکبر اور بے ادبی سے پاک ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا
اور فرمایا حل لک الی بیعۃ، کیا تو میری بیعت کرے گا؟ وَلَكَ الْجَنَّةُ، تجھے جنت ملے گی۔ قلت نعم، میں نے عرض کی حضور جی ہاں میں حاضر۔ فبسطت یدی، میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کی طرف بڑھایا۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ، اور مجھ پر یہ شرط لگا دی، اللہ تسأل الناس شیئا، کہ میں لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ قلت نعم، میں نے عرض کی حضور جی ہاں۔ قال ولا صوتک ان یسکت منک، یہاں تک کہ اگر تیری لاٹھی بھی گر گئی تو تو اسے اٹھانے کے لیے کسی کو نہیں کہے گا۔ اگر تو سواری پر ہے اور تیری لاٹھی گر گئی تو تو اپنی لاٹھی اٹھانے کا بھی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ حتی تنزل الیہ فتأخذہ، یہاں تک کہ تو خود اتر اور اتر کے اپنی وہ لاٹھی اٹھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم میں اپنے رب پر توکل نہیں ہے۔ ہر طرح سے ہم عاری ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں ہم توکل سے، اور یہ بات بالکل ہمارے لیے رونے والی بات۔ چھوٹی سی مشکل اور پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن آتی ہے، ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے ہائے افسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، اپنے رب سے سوال کرتے اور رب کی رضا پہ راضی رہتے۔ اس دور میں نفسیاتی مسائل بڑھ گئے، ہر بندہ نفسیاتی مریض نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا چھوڑ دیا۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور مشکلات کو ہم خود پہ حاوی کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر مریض بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعرف کلمۃً، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، لو اخذ الناس کلہم بہا لکفتہم، اگر تمام لوگ اس کلمہ کو پکڑ لیں تو وہ سب کو کافی ہوگا۔ قالوا یا رسول اللہ ایۃ آیۃ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ کلمہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے، ساری قوم بھی اگر اسے پکڑ لے اور اس پہ عمل شروع کر دے تو میں یہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر درس قرآن و حدیث کا مقصد ہی یہ ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچانا کہ اپنے رب پہ توکل کرو، اپنے رب کو یاد کرو، یہ دو رنگی چھوڑ دو یار۔ اپنے رب کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ مجنوں کو پتہ لگا کہ فلاں شہر میں لیلا آئی ہے، مجنوں جلدی جلدی اونٹنی پر سوار ہوا اور اس شہر کی طرف چل دیا۔ اب اس اونٹنی کا بچہ گھر میں تھا، مجنوں لیلا کی تڑپ میں تھا
اونٹنی اپنے بچے کی طرف میں تھی۔ مجنوں کی منزل لیلا تھی اور اونٹنی کی منزل اس کا بچہ تھا۔ سفر میں جب بھی مجنوں کچھ دیر کے لیے سواری سے غافل ہوتا تو وہ اونٹنی پیچھے کو اپنے بچے کی طرف، اپنے شہر کی طرف چل پڑتی۔ بار بار ایسا ہوا تو مجنوں کہنے لگا کہ دو مختلف معشوقوں کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ اکٹھے سفر نہیں کر سکتے۔ اس نے اونٹنی کو وہی چھوڑا اور خود پیدل بھاگ پڑا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر پھول ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ ارے دنیا بھی مانگتا ہے اور اللہ بھی مانگتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے تیرا؟ یا اللہ لے لے یا دنیا لے لے، یا اپنے رب کو تلاش کر یا دنیا کو تلاش کر۔ تو دنیا کا مال بھی چاہتا ہے، دنیا کی دولت بھی چاہتا ہے، ہر ایک چیز دنیا بھی چاہیے تجھے، اور رب کی بھی تلاش میں ہے۔ ہم میں ایک بری عادت یہ پائی جاتی ہے، جب باری دنیا کی آتی ہے تو ہم اللہ پہ توکل نہیں کرتے، لیکن جب بات اسلام کی اور دینی معاملات کی آتی ہے تو ہم اپنے رب پہ توکل شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر اب آپ کو دیکھا ہے کہ اللہ نے بخش ہی دینا ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے۔ جب بات اسلام کی آتی ہے، جب بات ایمان کی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ بخشنے والا بخش دے گا، ادھر توکل ہے۔ لیکن جب بات نماز کی آتی ہے کہتے ہیں جی بچے بھی تو پالنے ہیں۔ مجھے یہ ابھی تک یہ فلسفہ ان لوگوں کا سمجھ نہیں آیا، اور میں تو یہی کہتا رہتا ہوں کہ یار یہ کیا تمہارا فلسفہ ہے؟ جب بات دینداری کی آتی ہے تو پھر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، پھر اللہ پہ توکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بخشا ہی لینا ہے، اللہ کے نبی بخشوا لینا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کی ساری امت کو بخش دیا ہے۔ ایسے الفاظ بولتے ہیں اور گناہوں سے نہیں ہٹتے، نماز کی طرف نہیں آتے، لیکن یہ بات ضرور کہہ دینی ہے۔ اور خدا کے بندو، عقل کے ناخن لو، اپنے رب کی طرف آؤ، رب کو راضی کرو۔ دین کے معاملات میں اللہ پہ توکل نہیں، دنیا کے معاملات میں اللہ پہ توکل کرو، اور دین کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، اسلام کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، یہ ضروری ہے۔ خالق کائنات